تاریخ کے اخیر تک، اور پھر اصل شب قدر کی راتوں میں ایسا خزانہ کھودا جاتا ہے جس کی حد اور نہایت نہیں، بندوں کے اوپر انتہائی رحمت اور شفقت کی ہے، مگر وہی شخص انتہائی شفقت ہوگا جو دربار میں اللہ تعالیٰ کے حاضر ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اگر نواب صاحب نے بادشاہ نے ریاست کی لوگوں کی خزانہ تقسیم کیا تو جو سب خزانہ مانگنے کے واسطے لینے کے واسطے جائے گا اسی کو ملے گا، مگر جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کچھ پرواہ نہیں کرتا، بادشاہ کے دروازے پر حاضر نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خدا کی عبادت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، پان کھائے ہوئے، چائے پیے ہوئے، ہوٹلوں کے اندر جا کر کے بیڑیاں پیتے ہیں، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس رحمت کا، اس سخاوت کا احساس ہے۔ اسی بات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، وہ شخص انتہائی درجے کا بدنصیب ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کیا گیا، اس میں گرامی آپ کا ذکر کیا گیا، مگر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا نام سنا تو مجھ پر درود بھیجا تھا۔ یہ آپ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلح علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، وہ نہایت درجے کا بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو حکم نازل کیا گیا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جس شخص نے بھی تم پر ایک دفعہ درود بھیجا، میں 10 رحمتیں اس کے اوپر اتاروں گا، 10 درود اس پر بھیجوں گا۔ تو اگر کسی شخص کے سامنے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑا تو فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی درجے کا بدنصیب ہے۔ تو بھائیو، تذکرہ تو اس کا ہو رہا تھا کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، جو کہ ہمارے زمانے میں بہت کم ہو گیا۔ اب ہمارے نوجوانوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں یہ بڑا زیادہ عام ہوتی چلی جاتی ہے کہ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو خوش نہیں رکھتے، برابر بتاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، گھر سے نکل کر کے بھاگ جاتے ہیں، طرح طرح کی دقتیں اٹھاتے ہیں۔ جناب باری سبحانہ و تعالی بڑی سخت تعلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اگر دونوں ماں باپ یا ایک دوسرے سے بڈھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تمہیں مارنے کے، نکالنے کے طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے صورت میں
کبھی اس کا کلمہ بھی ان کے سامنے مت کہو۔ اس کا کلمہ عربی کلمہ ہے۔ جب آدمی کسی چیز سے گھبرا جاتا ہے، اکسا جاتا ہے تو کہتا ہے اف۔ تو ماں باپ کے حکم کا جواب دینا، ان کی تعقیب کرنا تو درکنار، اگر وہ کسی بات کو کہیں تو اپنے اکسانے کو، اپنے گھبرانے کو بھی ظاہر مت کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کبھی ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ان کی بات کا سختی سے جواب نہ دینا۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے نہایت عزت اور شرافت کی باتیں کیا کرو، نرمی کی باتیں کرو۔ تو بھائی یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس مقصد کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس سے دور پڑ جاؤں گا درمیان میں اس کا تذکرہ آیا تو میں نے یہ 30 چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو یا ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت گزاری، ان کی دعاؤں، ان کی شفقتوں کی وجہ سے جنت میں نہ گیا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے واسطے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے نفع دیتی ہے اولاد کی ہر قسم کی مصیبتوں کے دور کرنے کے واسطے، ہر قسم کی ترقی کے واسطے، جیسے درختوں، چھوٹے درختوں کے لیے، پودوں کے لیے پانی بارش زندگی کا ہوتا ہے، بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے واسطے بہت زیادہ اولاد اپنے ناز میں، اپنے غرور میں ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت منع ہے۔ ایسا اکثر قرآن ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے کہ ماں باپ کی تابعداری کرو، ان کے حکم پر چلو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، ان کو خوش رکھو اور جس قدر ممکن ہو ان کے خدمت۔ ایک شخص نے آ کر کے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرا باپ نہایت بڈھا ہے، کمزور ہے، میں اس کا کھانا پینا، پاخانہ پیشاب، ہر قسم کی خدمت انجام دے رہا ہوں، کیا میں ماں باپ کے حق سے سبکدوش ہو سکوں گا؟ اللہ کے یہاں جو ان کا ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے، میں جبکہ ان کی خدمت کر رہا ہوں اس بڑھاپے میں، تو میں سبکدوش ہو سکوں گا؟ تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، سبکدوش نہیں ہو سکے گا۔ وہ تیری خدمت کرتے تھے، تیرے بچپن کے زمانے میں تیرا پاخانہ پیشاب، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہر قسم کا کرتے تھے، اور کرتے ہوئے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو سلامت رکھ، میرے بچے کی عمر زیادہ ہو، اس کی عمر کو بڑھا۔ خدمت کرتے تھے تیری ہر قسم کی، اور تیری عمر کی زیادتی کو چاہتے، اور تو خدمت کرتا ہے ماں باپ کی، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مگر تیری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ جلدی سے کر دے۔ تو ماں
ماں باپ کے خاتمے کا خواہش ہے. تو دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور سلامت کے ساتھ میری ماں کو اٹھا دے, میرے باپ کو اٹھا دے. تو تیری خدمت میں اور ماں باپ کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ان کی موت چاہتا ہے اور وہ تیری حیات چاہتے ہیں. تو میرے بھائی قدر پہچانو, ماں باپ کی قدر پہچانو اور ان کی رضا میں, ان کی خوشنودی میں اللہ کے خوش. دوسری چیز ہم نے عادت کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا احسان اتنا نہیں ہے جتنا کہ آقا نامدار کا احسان ہم تمام مسلمانوں کا. اگر وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل عرض کرتا, مگر بہرحال آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام خداوند کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہر امت کو اس کا نبی اللہ کے رحمت ہوا ہے, مگر ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم شکریہ اگر ادا کرتے کرتے سالہ سال وقت صرف کریں نہیں ادا کر سکتے. دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان اور چیزیں تو بہت وقت جائیں. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر کو ایک دعا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کے اندر قطعی وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا. یوں تو سینکڑوں دعائیں پیغمبروں سے قبول ہوتی ہیں, مگر ایک دعا کے لیے ہر پیغمبر سے وعدہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور قبول کر سکتے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے سبوں نے وہ دعا دنیا میں اپنے وفات سے پہلے خرچ کر ڈالی. وہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور جو چاہتے تھے پورا کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو چھپا رکھا ہے, میں نے وہ دعا خرچ نہیں کی اور نہ کروں گا. قیامت کے دن امت کی شفاعت کے واسطے اس دعا کو خرچ کروں گا. دیکھیے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں لقد اخذت فی اللہ ولا یخاف نبی ولقد اوذیت فی اللہ ولا یؤذى نبی. بعضی روایتوں میں احد ہے, کوئی شخص اتنا ستایا نہیں گیا, کوئی شخص اتنا ڈرایا نہیں گیا جتنا کہ میں ڈرایا گیا. مگر آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو خرچ نہیں کیا. اگر دعا خرچ کرتے اور یہ کہتے کہ پروردگار ان تمام مشرکین کو, تمام مکے والوں کو جو جو میرے دشمن ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, یقیناً ہلاک کر دے. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کسی کی ہلاکت کا, کسی اور حاجت کا دنیا میں اس دعا سے سوال نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ قیامت جب کہ تمام خلقت پریشان ہوگی اور تمام انبیاء ہم سب کے سب کم نکال دیں گے اور کہیں دوسرے کے پاس جاؤ ہم نہیں کر سکتے. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا,
اور سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ گزرا وہ سکھائیں. تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان نعمت خدا بندی ہے کہ کوئی نعمت اس کے برابر. ہمارا فرض ہے کہ وہ پیغمبر جس کے ذریعے سے ہمارے اسلام ہم کو ایمان ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوئی اس کا جب بھی نام سنیں تو آج تعظیم کے ساتھ ہی ان کے لیے ضرور اور دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کریں. وہ شخص نہایت بدبخت ہے کہ آپ کا نام سنا اور ضرور شریک نہ پائے. اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے بعد تو بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں گئے شرک حقوق والدین وغیرہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گئے دو آدمیوں کے درمیان میں فساد کرا دینا جھگڑا کرا دینا یہ نہایت بڑا گناہ ہے. لا افساد ذاتی بین هو الحاجة لا اقول انها تحدث الشعب بل انها تحدث الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. لوگوں کے درمیان میں لڑائی کرانا جھگڑا کرانا فرماتے ہیں کہ یہ مونگ جیسا ہے. سر کو نہیں مونگتا بلکہ دین کو مونگ دیتا ہے دین سے بھی دین کر دیتا ہے. لوگوں کے درمیان میں سادے لوگوں کو اسی میں تحت پڑتا ہے. دو آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو جاتے چاہتے ہیں کہ دو آدمی نہیں دونوں میں لڑائی کرا دیں. ادھر گئے ادھر گئے چگلی کیا جھوٹی سچی باتیں لگائیں اور اس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی کرا دی. اس کی بات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة نمام وفي روایت اخرى حتات جو چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں داخل. اور آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ليس الكذاب الذي يصبح بين الناس. جو شخص دو آدمیوں میں لڑائی ہو اور جا کر کے جھوٹ بول کر کے دونوں میں صلح کرا دے تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں ہے. اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول کر کے ہر ایک کے پاس کہا کہ دیکھو تم صاحب تمہاری تعریف کرتا تھا اور پشیمانی ظاہر کرتا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے ایسا ایسا جواب دیا. ادھر اس سے کہا ادھر اس سے کچھ دوسرے سے بھی کہا. دونوں کا جو بغض تھا جو صدمہ تھا وہ نکل گیا. ایسے جھوٹ بولنے کی وجہ سے صلح ہو گئی. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں ہے. سر کچا زندگی اس سے ہو گئے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ مل جل کر کے لڑائی جھگڑا نہ کریں. لڑائی جھگڑا نہایت مضبوط اللہ اور رسول کے نزدیک اور محبت اور پرہیز سے رہنا میل جول سے رہنا ایک دوسرے کی تحقیق کو معاف کرے. کسی نے گالی دیا تو ستایا اس کو معاف کرو. تعریف لگانا کیا بھی آدمی کچھ برا بلا کرے تو سلام کر کے چلے جاؤ. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام
یہی عادت. اور قرآن نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بھلائی سے دو. جو تمہیں برا کرتا ہے تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اس نے مجھے گالی دیا تو میں بھی گالی دوں. اگر وہ ایک گالی دے تو میں 10 گالی دوں. وہ ایک چپت مارے میں 10 چپت ماروں. وہ ایک ڈنڈا مارے میں اس کو قتل کر دوں. یہ تم یہ سمجھتے ہو مگر یہ بالکل غلط. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں. ادفع بالتي هي احسن. لوگوں نے یہ تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کا جواب بھلائی سے دو. اگر تم بھلائی سے جواب دو گے وہ پتھر مارے گا تم پھول مارو گے. وہ گالی دے گا تم تعریف کرو گے. وہ تم کو نقصان پہنچائے گا تم اس کو نفع پہنچاؤ گے. اللہ تعالیٰ کس کا حکم دے گا اور فرماتا ہے کہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. ادفع بالتي هي احسن. برائی کا بدلہ تم بھلائی سے دو کہ تمہارا دشمن تمہارا سچا درست ہو جائے گا. آقا انعامدار علیہ السلام کی یہی حاجت. آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. سب سے سب آپ کو تکلیف دی گئی اور آپ فرماتے ہیں اللہ مغفر قومی فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ مجھ کو جانتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے آ کر کے شکایت کی ہے ہمارے دشمن کافروں نے اس طرح ہم کو ستایا ہے بددعا کیجیے تو وہ ہلاک ہو جائیں. تو آقا انعامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بس دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. آپ نے دعا کی ہوں لوگوں دعا کر کے قوموں کے قوم ہیں قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے آپ کی دعا کی جا سکیں. تو بھائی بہت دور نہ چلا کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں نہایت ناپسندیدہ نہایت موجود. ایک تکبر دوسرے فساد. دو شخصوں کے اندر فساد اور لڑائی کرنا. اللہ تعالیٰ اس عادت میں بتاتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ آخرت کا عالم ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین کے اندر تکبر تحلی اپنی بڑائی نہیں چاہتے تھے نہ کرتے تھے اور نہ لوگوں کے اندر فساد کرانا چاہتے تھے. وہ ایسا نہیں کرتے اور خدا سے ڈرتے رہتے ہیں. خدا کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں. خدا کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کے لیے آخرت کی بھلائیاں ہیں. میرے بھائیوں ان بری حسرتوں کو چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ کو یاد کرو. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا. وہ چاہتا تو گدھا کتا بلی چوہا بنا دیتا مگر اس نے ہمارے تمہارے اوپر فضل کیا. ہم کو انسان بنایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں سب سے بلند مرتبے والی مخلوق انسان. دیکھیے خدا کا کتنا بڑا احسان. اور پھر ایسا انسان بنایا کہ ماں کے پیٹ میں اس نے آنکھیں دی
کام دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، دل دیا، دماغ دیا، سب سے پڑھ کر کسی جو من ہے اس میں نہ کسی ہم نے مانگا نہیں تھا، نہ ہم نے مانگنے کی طاقت. خدا نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی دودھ سے ہم کو یہ چیزیں دی. اگر وہ چاہتا ہم کو اندر پیدا کرتا، لوگا پیدا کرتا، لنگڑا پیدا کرتا، بہرا پیدا کرتا، گونگا پیدا کرتا، دیوانہ پیدا کرتا، مگر میں ہم کو سب چیزیں اتنا بڑا احسان ہے. ذرا سوچو، ایک ذرا سا فرق آنکھوں میں پڑ جاتا ہے، ہاتھ میں پڑ جاتا ہے تو کیسی زندگی کیوں پر ہو جاتی ہے. انسان کو تو چاہیے کہ دنوں رات اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کرے، وقت خرچ کرے، کیونکہ جتنا احسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا کسی مخلوق کا نہیں. اور ہر محنت اتنی ہے کہ کروڑوں روپیہ اگر خرچ کیا جائے تو نہیں حاصل ہو سکتی. جیسی آنکھ اللہ نے دیا ہے، تمام دنیا کے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، فارغوں کو، حکیموں کو جمع کر لو، نہ ویسی آنکھ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کان بنا سکتا ہے، نہ زبان بنا سکتا ہے، نہ ہاتھ بنا سکتا ہے، نہ پیر بنا سکتا ہے. تم ڈاکٹر صاحب کے طرح سے ہی، حکیم صاحب کی ذرا سے علاج کے اوپر دنوں رات ان کا رات جاتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں. اور خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو آج بچے پہلے سے دیکھو. اور اس وقت بھی ہے، ماں کے پیٹ میں دیا ہے، ماں کے گود میں دیا ہے، یا کب میں دیا ہے، جوانی میں دیا ہے، آج بڑھاپے میں دے رہا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہو. اور دیکھو کہ ہم اتنے بڑے نمک حرام ہیں، انہیں اگر دانت نہ دیتا تو تم کیا کھانا کھا سکتے؟ اگر زبان نہ دیتا تو کچھ بول سکتے؟ اگر تمہارے معدے میں کوئی حق نہ دیتا تو کیا تم کچھ کھانا ہضم کر سکتے؟ ہر وقت میں ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو شمار نعمتیں برس رہی ہیں وہی توجہ نعمت اللہ رات وقت ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھے تو تم گن نہیں سکتے. کس قدر نمک حرامی کی بات ہے کہ ہم دنیا کے 24 گھنٹے کے اندر کبھی اللہ کو بھول کر کے یاد نہیں کرتے. عبادت کرنا تو درکنار، اللہ زبان سے اے اللہ تیرا شکر ہے شروع کر کے اس کو آنکھیں تمہاری موجود ہیں، زبان موجود ہے، نہ خارج ہے، نہ لکڑا ہے، نہ بیماری اور صحیح ہوتا ہے مجھ سے، مگر تمہاری خون کی زبان سے یہ نہیں نکلتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا وإلیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ کو موت کے بعد سونا اور نما دونوں برابر ہے. تم سو رہے تھے، تم کو کچھ خبر نہیں تھی، ساتھ تمہارے ساتھ آتا ہے تم نہیں جانتے، بچھو آتا ہے نہیں جانتے، چور آتا ہے نہیں جانتے، جب تک سوچے رہتے وہ دوسری طرح سے خدا رنگ کرنے کے بعد تم کو کچھ آتا تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ہماری لوگوں کی بجائے کسی کو کچھ کر دو بتاؤ خاص اللہ تعالیٰ کی کسان محنت کرتے ڈاکٹر سے باہر نہیں جاتے، خدا رضا کر کے باہر نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ بھارت المشرکین وقت الرہا وقت السوال. اور مسلمانوں مشرکین کی صورت مت بناؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مولوں کو کٹاؤ. اور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے، مگر صبح شادی نہیں جاتے، نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں. کبھی کسی سکھ کو جوابداری ملا نہیں دیکھا، کافر ہے مگر اپنے گرو کا ایسا ثابت ہے. اور ہم مسلمان
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے اور آپ کی سیرت سے نفرت کرتی چاہیے کہ یہ کہ ہم ہر بات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے نجات فقط اسی میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو اللہ کی محبت ہے کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے پیدا ہے تم کو رزق لے رہا ہے اگر اس سے محبت ہے تو فقط ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کرو قدم بقدم کرو جس طرح سے وہ کریں ویسا کرو ویسی صورت اور سیرت بناؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محالت محمود بن گئے اپنے معشوق کی اپنے محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے سیرت بھی محبوب ہوتی ہے. تم اگر ان کی صورت بناؤ گے سیرت بناؤ گے تو یحببکم اللہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے گا محب ہو جائے گا ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کوشش کرو غفلت کو چھوڑو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلو ان کے حکم پر چلو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے انسان کی تمام گناہیں معاف ہوتی خدا کے ذکر سے غافل نہ ہوتی تاکہ ہمارا خاتمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نصیب ہو. ومن کان آخر کلام کی لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا نام دیتے ہوئے ہماری دنیا سے رخصتی ہو اور جو ایسا کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ الا ذکر اللہ یا مثل ذکر اللہ. فرماتے ہیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے ایسی نجات دینے والی نہیں ہے جس طرح سے کہ اللہ کا ذکر نجات دینے والا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت خلاص کیا ہے مسلمانوں سے حکم دیا ہے ملاقات سے رکھیں. جب ایک دوسرے سے غائب ہونے کے بعد ملاقات کرے تو اس وقت ملاقات ہو. ہمارے یہاں غلط طریقہ روایت ہو گیا کہ جب بات واض ہو تو بات کرنے کے بعد والد کے ساتھ مسافہ ضرور کیا جائے. یہ کوئی سنت نہیں. بہت سے ایسے دوست جو عادت لوگ بھی جا کر کے دور کے نام کی غلط تو غلط چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں بغیر ندیوں میں وہ سب سے مسافہ کرنا تو قدر مشکل کی تقاریب سجائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد نماز کے بعد اتنے کے بعد مسافر کو مصنوع نہیں کرا. ہاں ایک آدمی کی سوچ ملے گا اچھا آیا ہے اس وقت کر سکتے تو بات سے مسافر کی جگہ بہت کرنا غیر مناسب. اب حضرات سے یہ کہا گیا کہ میں گھر کو نہا کے بڑھانا ہوں گا تو روز ملنے کی جائیں یہ غلط چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھائی میرے واسطے دعا کریں میں آپ کے واسطے دعا اور دوسری دعا پیٹ سے پیچھے زیادہ مقبول ہوگی. کسی کے سامنے اس کی واسطے دعا کرنا اس کا بھی مقبولیت کا باعث نہیں ہے.
آپ کا بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے، مگر آپ اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامتی عطا کرنا، اس کے مقاصد کو پورا کرے، اس کی سلام حاجت کو پوری کر دے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ تکالیف کو دور کرنے والا میں بتائیے، کوشش کرو کہ جس قدر ممکن ہو ہماری زبان عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کرنے کے ہر وقت اللہ کا نام ہماری زبان سے نکلتا رہے، تاکہ ہمارا خاتمہ مرنا اس دنیا سے جانا اللہ کے نام پر ہو۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی دین اور دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دیں، اور پروردگار اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دیں، اور پروردگار اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو دنیا اور آخرت کی تکالیف سے مصیبتوں سے بچا دے، ہمارے ملک میں امن و امان کو پھیلا دے، بیماریوں کو دور کر دے، غریبوں کی غربت کو دور کر دے، اور پروردگار اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کی مرادوں کو پوری کرتے، ہم تمام حاضرین کی مصیبتوں کو دور کرتے، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محسوس میں عطا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم تمام حاضرین کو مالا مال کر دے، اور پروردگار اپنے فضل اور کرم سے اپنے جنت میں ہم تمام مسلمانوں کو داخل کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا